موضوع منافق کی پہچان قرآن و سنت کی روشنی میں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، اسلام ایک کامل دین ہے جو انسان کے ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف عبادات، معاملات اور اخلاقیات ہی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ انسان کے دل کی بیماری کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ انہی بیماریوں میں ایک نہایت خطرناک بیماری نفاق ہے۔ نفاق وہ مرض ہے جو انسان کو بظاہر مسلمان مگر باطن میں کافر بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں کافروں سے زیادہ سخت وعدیں منافقوں کے بارے میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ آج کی اس تفصیلی تقریر میں ہم قرآن کی روشنی میں منافق کی پہچان، اس کی علامات، اس کے اسباب، اس کے نقصانات اور نفاق سے بچنے کے طریقوں کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ نفاق کا لغوی معنی نفق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سرنگ یا خفیہ راستہ۔ جیسے صحرائی چوہا ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے نکل جاتا ہے، اسی طرح منافق ایک دروازے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں نفاق کا مطلب ہے زبان سے ایمان کا اظہار کرنا اور دل میں کفر یا شک چھپائے رکھنا۔ علماء نے نفاق کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ یہ وہ نفاق ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، وہ ہے نفاق اعتقادی۔ یہ وہ نفاق ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس میں انسان دل سے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یا دین کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے، مگر زبان سے خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ یہی نفاق صحابہ کے دور میں منافقین مدینہ میں پایا جاتا تھا، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اور دوسرا نفاق عملی۔ یہ نفاق ایمان کو ختم نہیں کرتا، مگر ایمان کو کمزور اور خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس میں انسان کے اعمال منافقوں جیسے ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ دل سے کافر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس میں ہوں وہ خالصاً منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ قرآن مجید میں منافقین کا ذکر تقریباً ہر بڑے موضوع کے ساتھ آیا ہے، جن میں سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ التوبہ ہے اور سورۃ المنافقون۔ دلیل ہے کہ نفاق ایک نہایت سنگین خطرہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ منافقی پہلی علامت، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری علامت، دل کی بیماری۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ یہ بیماری شک، حسد، تکبر، بغض اور دنیا کی محبت ہے۔ چوتھی علامت جو ہے وہ ہے فساد۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق کی شخصیت دو رخوں میں مشتمل ہوتی ہے، مومنوں کے سامنے مومن، کافروں کے سامنے کافر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ان کے ہیں نہ ان کے، بلکہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المنافقون میں، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق قسموں کا ڈھال بنا دیتے ہیں تاکہ اپنے جھوٹ کو چھپا سکیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ او رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں تو اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور روایت میں ہے جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ منافق عبادت بھی کرتا ہے مگر ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ذلت و رسوائی، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بے برکتی رہتی ہے، اور آخرت میں جہنم کا سب سے نچلا درجہ اللہ کی ناراضگی اور دائمی خسارہ ہے۔ ان کا نفاق کے اسباب جو ہوتے ہیں ان میں کمزور ایمان، دنیا کی محبت، موت اور آخرت سے غفلت، منافقین کی صحبت اور دین کا علم نہ ہونا۔ نفاق سے بچنے کے لیے اسلام میں کئی ذیل طریقے ہیں۔ اخلاص، ہر عمل سے فلاح کے لیے ہو۔ سچائی، زبان اور دل میں سچائی اور اختیار کی جائے، اور کثرت سے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور چوتھا، قرآن سے تعلق۔ قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور پانچواں ہے محاسبہ نفس، ہر دن اپنا جائزہ لینا۔ صحابہ کرام کا خوف نفاق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نفاق سے ڈرتے تھے۔ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کیا میرا نام منافقوں میں تو نہیں؟ دین کو مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، زبان پر دین، عمل میں دنیا، حق بات پر خاموشی، باطل کے ساتھ سمجھوتا۔ معزز سامعین، نفاق ایک خاموش زہر ہے جو ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، قرآن و سنت کی روشنی میں خود کو پرکھیں اور سچے مخلص مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، مومن بننے کی اور ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔